الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ کل عرض کیا گیا تھا کہ یقیناً یہ کوئی ایسی امت ہے کہ جو اللہ کے لیے بھی قابل ذکر ہے، کہ پروردگار اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا۔ بعض علماء نے وسط کے معنی درمیان کے بجائے عادل لکھی، ہم نے تمہیں عادل امت قرار دیا، تو اس کے معنی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی بات کہہ دی گئی امت عادل امت ہے۔ جو اللہ کو عادل نہ مانتے ہوں وہ اس امت کو عادل مانتے ہیں۔ اصول دین میں جب آپ دیکھیں گے امت المسلمین کے یہاں عدالت نہیں ہے، عدالت ہمارے یہاں ہے۔ اللہ کے لیے عدالت، ان کے یہاں عدالت برادران اسلام کے یہاں عدالت شرعی ہے۔ اصول اسلام توحید، توحید کے بعد عدل نہیں ہے، نبوت ہے، نبوت کے بعد قیامت ہے۔ ان کے یہاں تین ہیں جنہیں اصول اسلام کہتے ہیں، توحید، توحید کے بعد نبوت، نبوت کے بعد قیامت۔ ہمارے یہاں پانچ ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ لیکن اس آیت کے ترجمے میں برادران اسلام نے خود مولانا محمد جوناگڑھی جو بڑے مترجم ہیں، ان کا ترجمہ ہے، وہ لکھتے ہیں ہم نے تمہیں عادل امت قرار دیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جو درمیان کی امت ہے وہ امت وسط بھی ہے اور امت عدل بھی ہے، وہ امت عدل بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ تو یہ پوری امت ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس پورے رمضان میں ہم گفتگو کریں گے رسول اور آل رسول سے۔ رسول اور آل رسول ہی امت وسط ہے۔ امت عدل کہیں، امت عادل کہیں کہ امت وسط کہیں، رسول اور آل رسول۔ کل تک ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی، اور میں نے اس کو ٹائٹل دیا ہے، آصف صاحب بڑا عجیب سا ٹائٹل ہے کہ ہم اس رمضان میں گفتگو کر رہے ہیں شجرہ طیبہ۔ شجرہ طیبہ قرآن میں شجرہ طیبہ ہے۔ علم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ علم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے؟ شجرہ طیبہ، اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے، کس سے؟ شجرہ طیبہ سے۔ یہ مثال بیان کرنا بالکل عجیب سا نہیں لگتا ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، کہ پروردگار کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک شجرہ طیبہ باقی رہے گا کلمہ طیبہ باقی رہے گا۔ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کرتا ہے، یعنی اس پر جتنا غور کریں اتنا کم ہے کہ شجرہ طیبہ سے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی گئی ہے، یعنی جب تک شجرہ طیبہ باقی ہے کلمہ طیبہ باقی رہے گا۔ تک کلمہ طیبہ کے وجود کا سبب شجرہ طیبہ ہے۔ اگر شجرہ طیبہ باقی ہے تو کلمہ طیبہ بھی باقی ہے۔ شجرہ طیبہ کون ہے؟ رسول اور آل رسول شجرہ طیبہ ہے۔
پاکیزہ درخت ہے. تو اس پورے رمضان میں ہم بحث کریں گے شجر طیبہ، پاکیزہ درخت پر. وہ پاکیزہ درخت کون ہے؟ پاکیزہ درخت رسول اور آل رسول ہے. کل ہماری گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سرکار کے سلسلے سے کل گفتگو ہوئی تھی اور یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی جناب عبداللہ ہے اور جناب عبداللہ کو ذبیح بھی قرار دیا گیا اور پیغمبر نے خود فرمایا الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں. ایک ذبیحے سے مراد جناب اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے ذبیحے سے مراد جناب عبداللہ جو والد ماجد ہیں سرکار دو عالم کے. سرکار دو عالم کا نور منتقل ہوا ہے بطن جناب آمنہ میں، اور سرکار رسالت کے والد بزرگوار ادھر یہ نور منتقل ہوا ماں کے یہاں. پہلے پیشانی یہ جناب عبداللہ میں تھا، جسے دیکھ کر کے کل میں نے عرض کیا تھا کہ مکے کی کچھ بعض عورتوں نے کہا کہ عبداللہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر عبداللہ نے اس کو ڈینائی کیا کہ نہیں، یہ بزرگوں کا مسئلہ ہے، ہم اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور جب شادی ہو گئی اور یہ نور منتقل ہو گیا تو عبداللہ نے خود ہی کہا ایک روز کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ادھر سے خاتون کی آواز آئی، اب تمہاری پیشانی میں وہ نور نہیں ہے جس کے لیے ہم متلاشی تھے. اس کے معنی ہے کہ ایک چیز الگ سے کچھ نظر آتی تھی کہ جس سے لگتا تھا کہ یہ حامل نور محمد ہے. سرکار رسالت. اب یہ آپ سوچیں کہ جب باپ کے یہاں سے یہ اندازہ ہے کہ یہ نور رسالت اور نور نبوت کا حامل ہے، تو اب نبوت کی اولاد میں وہ چیز کیوں نہیں نظر آئے گی؟ کتنی چیز ہے. چنانچہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش شیعی نقطہ نظر 17 ربیع الاول، 17 ربیع الاول ہے، اور سن وہی ہے جب ہاتھی والے چڑھائی کر رہے تھے، جس سال انہوں نے چڑھائی کی ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے، اسی سال سرکار رسالت کی ولادت و سعادت ہے. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل سرکار رسالت کی ولادت و سعادت. برادران اہل سنت 12 ربیع الاول تسلیم کرتے ہیں، مگر ان کے یہاں بھی بعض کتابوں میں 17 پائی جاتی ہے، اور شیعی نقطہ نظر کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی بعض میں 12 ربیع الاول پائی جاتی ہے، مگر علماء شیعہ کا اتفاق 17 ربیع الاول پر ہے کہ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل میں حضور دنیا میں تشریف لائے. ادھر حضور کا تشریف لانا تھا، حضور کا پیدا ہونا تھا کہ بالکل دنیا کے حالات ایک دم سے بدلے. جس رات میں سرکار دو عالم کی پیدائش ہوئی ہے اس رات میں حالات تبدیل ہوئے. کیا حالات تبدیل ہوئے؟ 1000 سال سے آتش پرستوں کا ایران کے اندر آگ جل رہی تھی. ایک مقام تھا، ایک جگہ تھی، ایک الاؤ تھا کہ جس میں آگ جلتی تھی، اور وہ آگ 1000 برس سے ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، ختم نہیں ہوتی، کنٹینیو وہ جلتی رہتی تھی. لیکن جس رات سرکار رسالت کی ولادت ہوئی وہ آگ بجھ گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ آگ بجھ گئی. ایک چیز. دوسری چیز، ایران کے بادشاہ کسرا، اس کا محل، اور محل میں 14 محل کے کنگورے تھے. کنگورے جسے بولتے ہیں بناتے ہیں محلوں کے اوپر. یہ نا تھوڑے سے یہاں بھی کہاں یہاں ہوتے تھے، وہ یہاں سے کہیں چلے. اچھا اچھا، صلوات پڑھا ہوں. فانوس نہیں ہے، کنگرے الگ ہوتے ہیں، فانوس الگ ہوتا ہے.
کنگرا اصل میں ہوتا ہے یہ دیوار ہے، دیوار کے اوپر کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اس کو کنگرا کہتے ہیں۔ محراب بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، محراب یہ ہے تھوڑا سا اونچائی کی، اونچا دیوار سے ذرا سا بلند کیا، اس کے اوپر سے عمارت چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، اسے کنگرا کہتے ہیں۔ تو کنگرا 14 کنگرے تھے۔ ایران بھی کی آتش پرستوں کی 1000 برس سے جلنے والی مسلسل آگ بجھ گئی، ایک معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ تھا 14 کنگرے تھے کسریٰ کے محل کے، وہ 14 کے 14 گر گئے۔ ولادت ما سعادت سرکار دو عالم کا ایک معجزہ یہ ہوا کہ 14 کنگرے جو تھے وہ گر گئے۔ ظاہر ہے اب ان کنگروں کی ضرورت نہیں ہے، نسل مصطفیٰ ہی 14 کنگرے یہ رسول اور آل رسول اسلام کے کنگرے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کے لوگ دور سے پہچان لیتے ہیں کہ اسلام ایسا ہوگا، اسلام اس طرح کا ہے۔ تو عرض بحضور 14 کنگرے وہ ختم ہو۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی روایتوں میں ہے، دنیا میں منتہی الاعمال دیکھ رہا تھا تو منتہی الاعمال کے مصنف شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہے، انہی کی کتاب ہے منتہی الاعمال، سوانح حیات اہل بیت علیہ السلام کی بڑی تگڑی کتاب، موٹی کتاب ہے۔ اس میں انہی نے لکھا کہ دنیا میں کہیں پر بھی بت اپنے مقام پر باقی نہیں رہ سکے ولادت رسول اللہ، کہیں بھی سب کے سب گر گئے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، لیکن ولادت سرکار رسالت جس رات میں ہوئی ہے اس رات سب کے سب بت زمین پہ گر گئے تھے۔ کوئی دنیا کے حالات بدلتے جا رہے تھے اور دنیا کے حالات ایک دم سے تبدیل ہوئے، کیوں؟ وہ آ رہا تھا جو فخر کائنات تھا، وہ آ رہا تھا جو رحمت تھا عالمین کے لیے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے محمد کی شکل میں عالمین کے لیے رحمت عطا فرمائی ہے۔ حضور کا وجود عالمین کے لیے رحمت ہے، حد ہے کہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور کا وجود کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور کا وجود ہٹا دیا جائے تو قیامت آ جائے گی، قیامت آنا ہے کہ کافروں کا بدترین دل ہے وہ کافر۔ حضور کا وجود کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ سرکار رسالت کی ولادت کے بعد سرکار رسالت کے لیے پروان چڑھایا گیا۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ہے۔ اب یہ اپنی شیعہ کتابوں میں بھی اس کو بعض نے لکھا ہے، خود صاحب منتہی الاعمال نے بھی لکھا ہے، مگر بعض لوگوں نے اس کو منع کیا ہے کہ حلیمہ کا دودھ حضور پی ہی نہیں سکتی، اور یہ عقل بھی کہتی ہے اور قرآن بھی اس پہ دلیل بنتا ہے کہ حضور حلیمہ کا دودھ نہیں پی سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں بند کر کے جناب موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا ہے، ایسا واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اور ان کی بیٹی خوشیہ، ان کی بہن خوشی جو تھی وہ جا رہی تھی ساتھ ساتھ، ماں نے کہا تھا کہ دیکھتی رہنا کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، اور جب صندوق بادشاہ کے یہاں نکال لیا گیا، فرعون کے یہاں نکال لیا گیا اور اب دریا میں نہیں ہے، نکال کے گھر میں لے گئے، تو اب بچہ ہے، بچے کے لیے دودھ چاہیے تھا، دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا کہ جناب موسیٰ کو وہ دودھ پلائے، مگر قرآن کہتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا۔ لیکن لہجہ ہے قرآن، اس لہجے پہ غور کریں، موسیٰ کو دودھ پلانے والیوں پہ حرام نہیں کیا ہے، موسیٰ کو
دودھ پلانے والیوں کو حرام نہیں کیا ہے، دودھ پلانے والیوں کو موسیٰ پہ حرام کیا ہے۔ یہ ہے قرآن کی بلامت، یہ ہے قرآن کا مزاج کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا موسیٰ کے اوپر، یعنی کوئی اس پر استطاعت اور قدرت نہیں رکھتی تھی کہ وہ موسیٰ کو دودھ پلا سکے، موسیٰ کو دودھ پلا سکے۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ کسی کافرہ کا دودھ نہیں پی سکتے، جس طرح موسیٰ کا کسی کافرہ کا دودھ نہیں پی سکتے، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، تو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حلیمہ کس دین کی ماننے والی تھی اور کس نبی کی ماننے والی تھی، کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان ثابت ہو جائے۔ اگر ایمان ثابت ہو جائے تو دودھ پلانا صحیح ہوگا، اور اگر ایمان ہی ثابت نہ ہو تو دودھ پلانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کافرہ کا دودھ کبھی نبی نہیں پیتا۔ ایک پوری داستان ہے، اس پر بہت بڑی بحث کی ضرورت ہے، سو میں اس پہ بحث نہیں کروں گا۔ سرکار رسالت کو دودھ پلانے والی خود ماں ہے جناب آمنہ۔ جناب آمنہ کا انتقال جو ہوا ہے وہ بعض نے لکھا ہے کہ ولادت کے 6 مہینے بعد، بعض نے لکھا ہے 1.5 سال بعد، بعض نے لکھا ہے 2 سال کے بعد۔ تو اگر 6 مہینے بھی پورے ہو جاتے ہیں تب بھی پھر وسائل دودھ پلانے کے ہو جائیں گے، دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ جناب عبد المطلب وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں علم تھا کہ یہ بچہ کون ہے۔ جناب عبد المطلب کو علم تھا کہ یہ بچہ نبی یا آخر الزمان۔ چنانچہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب جناب عبداللہ نے انہیں کچھ باتیں بتائیں کہ میں یہ ایسا دیکھ رہا ہوں اور یہ نور نکل کے میرے پشت سے نکلا ہے اور آسمان میں گیا ہے اور کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، تو انہیں نے کہا تھا بیٹا مجھے لگتا ہے تو نبی یہ آخر الزمان کا باپ ہے، تیری ہی پشت سے وہ ظاہر ہونے والا ہے جو نبی آخر الزمان ہے۔ یعنی جناب عبد المطلب یہ بھی جانتے تھے کہ کوئی آخری نبی آئے گا، یہ بھی جانتے تھے کہ کسی اور نسل سے نہیں آئے گا، ہماری ہی نسل سے آئے گا۔ چنانچہ اللہ نے پوری دنیا میں عربوں کو باوقار بنایا۔ عجیب بات ہے، عرب اس وقت بھی باوقار بنا، عرب اس شہر میں بھی باوقار، عربوں کو باوقار بنایا، پوری مخلوق میں عربوں کو اللہ نے باوقار بنایا۔ عربوں میں اہل مکہ کو باوقار بنایا، اہل مکہ میں قریش باوقار بنایا، قریش میں بنی ہاشم کو باوقار بنایا، بنی ہاشم میں محمد و آل محمد کو باوقار بنایا۔ نہ محمد و آل محمد جیسا کل کوئی تھا، نہ محمد و آل محمد جیسا آج ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی محمد و آل محمد جیسا پیدا ہو سکے گا۔ دنیا کتنی بھی کوشش کرے کسی کو بڑھاتی رہے مگر کوئی ہونے والا نہیں ہے۔ چلو میں 2 شعر سناتا ہوں زندگی میں یاد رکھنا۔ سلام پڑھے محمد اچانک یاد وہ دیکھو علی دوش پیمبر پکھڑے ہیں، بہت بڑے شعر۔ وہ دیکھو علی دوش پیمبر پکھڑے ہیں، اللہ کے بعد آج یہی سب سے بڑے ہیں۔ وہ دیکھو علی دوش پیمبر پکھڑے ہیں، وہ دیکھو علی دوش پیمبر پکھڑے ہیں، اللہ کے بعد آج یہی سب سے بڑے ہیں۔ اور کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں۔ کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عبد المطلب کو معلوم تھا، علم تھا۔ جناب عبد المطلب کی جب رحلت کا وقت آیا ہے تو سرکار رسالت کی عمر مبارک 8 سال۔ حضور کتنے دن کے تھے؟ 8 سال۔ جناب عبد المطلب کو احساس ہونے لگا پیرانہ سالی کے سبب کہ اب میرے وقت قریب آ گیا ہے، تو جناب عبد المطلب نے
اپنی اولاد کو جمع کیا اور ایک دائرہ بنا کر کے جناب بٹھایا، تمام اولاد کو دائرہ بنا کر کے بٹھایا، اور دائرے میں صلوات پڑھے ایک دائرہ بنا، دائرے میں اپنی اولاد کو بٹھایا، اور اولاد دائرے میں پھر محمد مصطفیٰ کو چھوڑا، بچے ہیں 8 سال کے، اور سنا ہوا ہے مگر 12 سال، تو کہا کہ بیٹا اب تم اپنے لیے کفیل چنو، کون تمہارا ذمہ دار ہوگا میرے بعد، تم خود منتخب کرو۔ تو بچے نے ایک چکر لگایا اور لگا کے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے کھڑا ہو گیا، بچے نے پھر دوسرا چکر لگایا، پھر وہیں آ کے کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر ہیں بچے، تو ہم کہہ رہے ہیں ورنہ بچے نہیں ہیں، پیغمبر ہیں، رسول بچپن میں بھی رسول ہوتا ہے، بے شک جوانی میں بھی رسول ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی رسول ہوتا ہے۔ پھر ایک چکر تیسرا چکر لگایا، اور اب آنے کے بعد اپنے چچا ابو طالب کا دامن تھام لیا۔ چچا ابو طالب نے فرمایا بیٹا اگر تو میرا دامن تھام رہا ہے تو فکر نہ کر، میں تیرا کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں، جان جا سکتی ہے، کفالت ہاتھ سے نہیں جا سکتی، تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہی وہ پہلو تھا، آپ کو اندازہ ہوگا، میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو ایک آواز آئی تھی، دعوت ذوالشیرہ میں ایک آواز آئی تھی کہ محمد جادوگر ہیں، چلو جب تھوڑا سا کھانا تھا اتنا انہوں نے بنا دیا، مگر ایک بڑی شخصیت نے ایک جملہ لکھا ہے جناب ابو طالب کا کہ جناب ابو طالب نے تیسری مرتبہ ابو جہل کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کتنی بڑی بات ہے، میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس جملے کی جتنی شرح کرتے جائیں گے نبوت سمجھ میں آتی چلی جائے گی، اور مربی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسا تربیت کرنے والا تھا۔ تو 8 سال کی عمر تھی جب سرکار رسالت نے جناب ابو طالب کا دامن تھاما، اور جناب ابو طالب نے اپنی آخری عمر تک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی اور کفالت بھی کی۔ 12 برس کا سن تھا، بعض کہتے ہیں 8 برس کا، مگر میں 12 مانتا ہوں کہ 12 برس کا سن تھا کہ جب جناب ابو طالب نے سفر کیا تجارت کے لیے شام گئے، اور اپنے بیٹے محمد کو ساتھ لے کے گئے۔ بحیرہ ایک راہب رہا کرتا تھا، شام کے راستے میں دیر تھا، یعنی دیر کہتے ہیں جہاں راہب عبادت کرتے ہیں، اس جگہ کو دیر کہتے ہیں۔ وہاں پر وہ عبادت گاہ تھی اس کی، اور اس کے علم سے یہ اس نے ثابت ہوا کہ کوئی عجیب اور عظیم شخصیت آ رہی ہے قافلے میں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ قافلے والے آئے ہیں، تو اس نے قافلے کی دعوت کی، پورے قافلے کی اس نے دعوت کی۔ سب گئے، جناب ابو طالب نے، تو اس نے کہا کہ سب آ گئے؟ کسی نے کہا ہاں سب آ گئے ہیں، کہا ابھی ایک باقی ہے، تمہارا سردار ابھی باقی ہے، کہاں؟ ہاں بچے کی حفاظت کی وجہ سے رک گئے ہیں وہاں۔ خیر پھر جناب ابو طالب کو بلایا گیا، جناب ابو طالب کو بلانے کے بعد پھر اس نے سوال کیا کہ وہ ابھی پورا قافلہ نہیں آیا، کوئی ہے باقی؟ پھر پتا چلا کہ ابھی ایک بچہ باقی ہے۔ وہ بچہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ باقی ہے۔ سرکار رسالت بچے ہیں، اور جب وہاں پہنچے تو اسے سب کو ٹریٹ کیا، قافلے والے جتنے تھے اچھی طرح سے محمد نوازی کی کھلایا پلایا، مگر خاص طور پر جناب ابو طالب اور جناب محمد مصطفیٰ کا خاص طور پر اس نے اہتمام اور انتظام کیا اور اپنے برابر میں بٹھایا، اور اس کے بعد کہا کہ ابو طالب تم سردار مکہ ہو، مگر اس بچے کا خیال رکھنا،
اس بچے کا خیال رکھنا، اور فلاں فلاں لوگ ہوں گے، فلاں فلاں قبیلے سے ہوں گے، وہ اس کے شدید دشمن ہوں گے، اسے دشمنوں سے بچانا۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اہم ترین شخصیت ہے۔ کمال کی بات ہے، ایک وہ شخص جو خود بھی عالم ہے کہ یہ کون ہے، اور اس کے لیے اگر یہ بتائے کہ یہ کون ہے تو پھر کسی شک کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ تو اس دن کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو کبھی بھی سفر نہیں کرنے دیا، سوائے اس سفر کے کہ جب مال خدیجہ کے لے کے گئے ہیں آپ تجارت کے لیے، بس وہ اس سفر کے بعد پہلا سفر، سفر ہی نہیں کرنے دیا۔ دشمنوں سے بچا کے رکھتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ سرکار رسالت کو کس طرح سے بچایا گیا ہے، اور کس طرح سے سرکار کی حفاظت کی گئی ہے۔ اور یہی حفاظت تھی کہ حفاظت کا جب معیار اور دائرہ بڑھا تو حفاظت اس حد تک پہنچی کہ انسان پہچان گیا کہ محمد مصطفیٰ کی شخصیت کیا ہے۔ آخری بات کہتے ہیں، اور آخری بات کے بعد یہاں کے بعد پھر کل شروع کریں گے کہ سرکار رسالت اور جناب ابو طالب 8 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کے پاس آ گئے ہیں، اور اس کے بعد سفر کیا۔ سفر کے بعد پھر اس راہب نے کہا تھا، بحیرہ اس کا نام ہے، بحیرہ نے کہا تھا کہ انہیں کبھی سفر میں نہ لے جانا، فلاں فلاں لوگ ان کے بڑے دشمن ہیں، اور یہ کچھ اعلان کرنے والے ہیں، ابھی کچھ دنوں میں تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں قحط پڑا، بری طرح سے قحط پڑا۔ سرکار چھوٹے سے ہیں، اور سرکار کو جب سب تھک گئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، دانا نہیں ہو رہا ہے، کھائیں پیئیں کہاں سے، تو سرکار رسالت کو لے کر کے جناب ابو طالب باہر نکلے ہیں دعا کے لیے۔ سرکار رسالت کو جناب ابو طالب نکلے، اور خانہ کعبہ کے قریب آ کر کے جناب ابو طالب نے، بعض کہتے ہیں ہاتھوں پر اٹھا کے، اور بعض کہتے ہیں انگلی پکڑ کے اس طرح سے آسمان کی طرف بلند کیا، پروردگار میں تیرے اس نبی کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں، اس نبی کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، تو ہم لوگوں پر بارش برسا دے۔ اللہ نے جیسی جناب ابو طالب نے یہ حوالہ دیا کہ میں اس نبی کے حوالے سے، اس شخصیت کے حوالے سے تجھ سے پانی مانگ رہا ہوں، تو پانی برسا دے۔ پانی برسا اور جل تھل ہو گیا۔ حضور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے، پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کے وجود ذی-جود کو اتنا عظیم بنایا ہے کہ دنیا کے لیے بھی رحمت ہے اور آخرت کے لیے بھی رحمت ہے۔ اسی محمد اور اسی رسول کے بیٹے کو حسین کہتے ہیں کہ جس نے اب وہ قربانی پیش کی کہ تاریخ اس قربانی کو یاد کرتی ہے، مثالی قربانی پیش کی۔ فاطمہ کے لال نے، حسین غریب نے مثالی قربانی پیش کی۔ ایک ساتھ میں 72 آدمی ہیں، اور 72 کے 72 پیاسے ہیں۔ یہ قتل ہونے والے بھی پیاسے ہیں، وہ اسیر ہونے والے بھی پیاسے ہیں۔ ان اسیروں میں ایک ننھی سی بچی سکینہ ہے کہ جس کو پیاس کلیجہ چلا جا رہا ہے، اور ننھی سی بچی کبھی اپنے بابا کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے چچا کو دیکھتی ہے، اور کبھی پھوپھی کی طرف دیکھتی ہے، اور کبھی ماں کی طرف دیکھتی ہے، مگر پانی میسر نہیں ہے، پانی کہیں میسر نہیں۔ صاحب ناسخ التواریخ نے ایک منظر لکھا ہے، اور وہ بڑا عجیب منظر ہے کہ اصحاب کے بچوں نے جناب سکینہ سے شب عاشور میں پانی مانگا، مگر بچی کے پاس پانی نہ تھا، تو بچی ان اصحاب کے بچوں کو لیے ہوئے اس خیمے میں آئی جس میں جناب زینب تھی۔ صاحب ناسخ التواریخ نے لکھا کہ جب اس خیمے میں آپ پہنچے ہیں، بی بی پہنچی ہیں، تو جناب زینب کو دیکھا کہ علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے ٹہل رہی ہیں، گود میں لیے ہوئے ہیں علی اصغر کو، کبھی خیمے کے ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں۔ جناب سکینہ نے پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہا، پھوپھی اماں، یہ اصحاب
کے بچے پانی مانگ رہے ہیں، انہیں گمان ہے کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، شاید کہیں پانی میرے پاس رکھا ہو۔ اے پھوپھی اماں میرے پاس پانی نہیں ہے، اے پھوپھی اماں اگر تھوڑا سا پانی ہو تو انہیں دے دیں۔ جناب زینب نے عجیب جملہ فرمایا، اے میری بچی سکینہ، اگر پانی ہوتا تو ننھے سے بچے علی اصغر کو پلا دیتی، یہ میرا لال 3 روز سے پیاسا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، رمضان کی سعادتیں ہمارا مقدر فرما، پروردگارہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت سے رکھ، جن کی دلی مرادیں ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ مہدی صاحب آج کے پروگرام کے اسپانسر مہدی صاحب ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مہدی صاحب کے مرحومین کے لیے اور تمام مرحومین اور خاص طور پر وہ مومنین کے جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کو آپ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ سے یاد فرمائیں۔